السلام علیکم دوستوں، ناول یار دل برم انفال وحشہ زدہ سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس میں سے ابھی وہ اس کی دنیا ہلا کر بادشاہ کی طرح کروفر سے ڈرا دھمکا کر گیا تھا۔ کیا میں اس دیو کے قبضے میں ہوں؟ کیا مجھ پر اس کا زہریلا سایہ نہیں ایسا میں نہیں ہونے دوں۔ ایک تو آج تک اس جلاد آدمی کی مجھ سے نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اوپر سے وہ میری زندگی کا مالک بڑھنا چاہتا ہے، میں ہونے نہیں دوں گی۔ ماہد ارسلان خان، آپ کا جنہ حرام نہ کیا تو میرا نام انفال ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنے گالوں پر لڑکتے موتیوں کی مانند آنسو صاف کیے۔ بڑا شوق چڑھائے حق وصول کرنے میرے قریب تو آ کر دکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ آپ شیر ہیں تو میں شیر نہیں ہوں۔ 10 منٹ تو کیا، میں آج رات کمرے سے ہی باہر نہیں نکلوں گی۔ کوئی نہیں ہوگی یہ میں، ایک تو مجھ پر اتنا بڑا پہاڑ توڑا، اوپر سے مجھے بجائے گھر والے ریسکیو کرنے کے مہندی کا فنکشن کر کے مجھے اسی پہاڑ تلے دبانے پر تولے ہیں۔ وہ بیڈ شیٹ، کشن، تکیے، فرش کی زینت بناتی چیخ اٹھی تھی۔ اسے غم کھایا جا رہا تھا کہ وہ مہد کے نکاح میں تھی۔ یار مہر، تیرا شک درست نکلا، یہ ضرور تمہارے کسی دشمن کا کام ہے۔ میں نے اس کا سارا ڈٹا نکالا۔ یہ عمران نامی ایک غریب شخص کا نمبر ہے، وہ اسلام آباد کے پسماندہ علاقے میں رہائش پذیر۔ اس کی ساری ڈیٹیل تجھے میل کر دی۔ اس وقت وہ فرار ہے، اس کا نمبر ٹریکر پر لگا دیا، جیسے ہی آن ہوگا فوراً سے لوکیشن معلوم ہو جائے گی۔ حارث کی آواز سپیکر سے ابھری تھی۔ یہ سن کر مہد کی پیشانی پر بال پڑے تھے، گرے آنکھوں میں کوہر برپا ہوا تھا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے حارث، کچھ بھی کرو، بس مجھے وہ شخص چاہیے۔ اپنی پوری فورس لگا دو، اسے تلاش کرو۔ اس کے پاس انفال کی بہت سی پرسنل تصویریں جو وہ وقتاً فوقتاً مجھے بیچتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے کمرے سے بھی لی گئی ہیں۔ وہ جو بھی ہے، انفال کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے وہ ابھی بھی مختلف نمبر سے دھمکی دے رہا ہے۔ انفال کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر، پر جب میں واپس کال کرتا تو نمبر بند ہوتا ہے۔ مہد غصے کی شدت سے گہری سانسیں بھرتا، ضبط کے باوجود آواز میں بھاری پن اور غصہ مجتمع تھا۔ تو فکر مت کر یار، ہم اسے جلد ہی تلاش کر لیں گے، بس تو بھابھی کو گھر سے باہر مت نکلنے دینا اور اس کی حفاظت کا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ضرور کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ضرور اس کی پشت پر کسی بڑی سامی کا ہاتھ ہے۔ حارث نے پیپر ویٹ گھماتے کچھ سوچ کر مہد سے کہا، مجھے جس پر شک ہے اللہ کرے کہ وہ نہ ہو، ورنہ میرے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ مہد آگ کا دریا بنا پھنکارا تھا، کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کی بیوی کے ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوئے اور اسے لمحے کی پکس بھیج کر ساتھ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ پاکستان سے باہر ہو کر بھی اس کے خاص ملازم حویلی اور حویلی والوں کے ہر پل سے آگاہ رکھتے تھے۔ کچھ دنوں سے اسے انفال کی پکس مل رہی تھی۔ پہلے تو مہد کو لگا کہ یہ انفال ہے، اس کی فریش ہو کر واش روم سے نکلتی پکس اور کچھ انفال کی لیٹی ہوئی کی تھی۔ مہد کو دیکھ کر بہت کچھ عجیب لگا، اس کچھ بری طرح کھٹک رہا تھا۔ اس نے بانے سے زرین روشن اور فلک سے پوچھا، کہیں وہ نہ کر رہی؟ پر جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو مہد کی صحیح معنوں میں جان نکلی تھی۔ کون تھا وہ؟ کس کی ہمت کی وہ حویلی تک آ گیا؟ اس دن یونیورسٹی میں علی کے ساتھ انفال کی لی گئی پک کسی انجان نمبر سے آئی تھی۔ تمہاری بیوی اس وقت میری نظروں کے سامنے، اسے طلاق دو گے یا پھر ایسے ہی اٹھا لو؟ بڑی مست چیز ہے، اب تو صبر کرنا بھی مشکل ہے۔ انجانے نمبر سے آنے والے دوسرے میسیج نے مہد کو سر تک پیر تک جھلسا دیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا تھا اور دوسرے دن ہی وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ آیا تھا۔ اس نے انفال کو سختی سے یونیورسٹی جانے سے منع کیا تھا کہ اسے پھر سے دھمکی ملی تھی۔ اچھا ہوا پاکستان آ گیا، تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیوی کی عزت پامال ہوگی۔ مہد کا غصے سے برا حال تھا، اس نے آتے ہی اس کی تلاش شروع کر دی۔ خانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش والے کا وہ سر دھڑ سے جدا کر دینا چاہتا تھا۔ شاید وہ ابھی بھی واپس نہ آتا، پر اب اس کا آنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھ سے دشمنی مول لینے والا کوئی عام نہیں ہو سکتا حارث، اور یہ دشمنی ابھی کی نہیں، بہت پرانے کی لگ رہی ہے، جس کا سرا وہ شخص ہے۔ مہد بارب آواز میں بولا۔ مزید چند باتوں کے بعد وہ فون رکھ چکا تھا۔ مہد کا دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے، پورے جسم میں شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔ تبھی وہ فون بیڈ پر پھینک کر وارڈ روم سے ڈریس لے کر واش روم بند ہو کے خود کو پرسکون کر سکے۔ انفال، دروازہ کھولو یار، سب انتظار کر رہے ہیں۔ فلک کب سے دروازہ پیٹ رہی تھی، پر وہ بے حس بنی کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ انو تم ٹھیک ہو؟ جواب تو دو۔ فلک آپ ہی چلی جائے، میں ٹھیک ہوں۔ آخر کار انفال کی چوپ ٹوٹی۔ تم تیار ہو جاؤ انو جان۔ فلک پھر سے بولی، ہرگز نہیں، میں نہیں آؤں گی باہر، نہ مجھے مہندی لگوانی ہے، نہ مجھے دیو سے شادی کرنی ہے۔ انفال کی بھیگی آواز فلک کے کانوں میں پڑی تھی۔ جانا
سب باہر انتظار کر رہے ہیں، میری کیوٹ سی بھابھی جان۔ فلک آپی مات بولے، بھابھی مجھے کچھ ہوتا ہے۔ انفال کی سس کی بڑی آواز گونجی، ہائے میری شہزادی بھابھی جان مت رو ایسے یار، مہد بھائی بہت اچھے، بس غصے کے تیز ہیں، چلو شاباش باہر نکلو اب، ورنہ بھائی خود آ گئے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے پھر۔ فلک نے اسے مہد کے حوالے سے دھمکایا، بس دھمکیاں دینی آتی ہیں آپ کے زہریلے بھائی کو، اور اب آپ بھی ان کی طرح کڑواہٹ جا رہی ہیں۔ انفال دبی دبی آواز میں چلائے، تم دیکھنا کچھ دنوں تک تم خود بھائی کی تعریفیں کرتی نہیں تھکو گی، مجھے نہیں دیکھنا، اور آپ کے بھائی کے کام اس لائق ہیں نہ ہوں گے تعریف کی جائے۔ انفال فلک کی بات پر بھڑک اٹھی، دیکھو انفال میری جان، شمس لالا بھی آنے والے ہیں، اگر تم اسی طرح کمرے میں بند رہی تو ضرور بڑی بد مزگی پیدا ہوگی۔ فلک اس کی منتیں کرتے بولے، ماجد جو تیار وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، کف کونیوں تک فولڈ کیے، نک سکسا تیار اپنے کمرے سے باہر نکل کر نیچے جا رہا تھا کہ فلک کی آہستہ سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ نیچے جانے کا ارادہ ترک کیے کوریڈور سے گزر کر دائیں جانب بنے کمرے کی طرف آیا جہاں سے فلک کی آواز آ رہی تھی۔ مہد کی پیشانی پر بال پڑے کہ فلک دروازہ پیٹ کر اسے باہر آنے کا اندیا دے رہی تھی، اور وہ ڈھیٹ بنی آگے سے انکار کیے جا رہی تھی۔ مہد خاموشی سے چلتا فلک کے پاس آن کھڑا ہوا۔ فلک نے بخلا کر مہد کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہے، مہد نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ کر اندر سے آتی انفال کی باتیں سننے لگا، ہونے دیں بات مل گئی، اچھا ہے میرے شمس لالا، مہد ارسلان خان کا بھرتا بنائیں گے اور ان کی ساری زہر نکال باہر کریں گے، اس کی جلالیت اور غصہ سے میرے شمس لالا ہی نمٹیں گے اب۔ اور کیا لگتا ہے آپ کے بھائی کو کہ میں ڈر گئی ہوں؟ ڈرتی ہے میری جوتی، مجھے تو بس یہ کام ہے کہ دادا جان نے مجھ معصوم پر ظلم کیا، مجھے اس باگڑ بلے سے شادی نہیں کی، تو بس فائنل ہے اب، اگر دادا جان بھی قبر سے اٹھ کر آ گئے تو میں ان کو یہی کہوں گی، اب مجھے سونے دے فلک آپی، پہلے ہی میرا دماغ گھوم رہا ہے، کہیں میں آپ کے خوبصورت چہرے کالے دیر والے بھائی کو نہ پہنچا دوں۔ انفال کے غصے سے بھرپور چبا چبا کر بولی اور کمبل سر تک تان لیے، جبکہ دوسری جانب باہر کھڑی فلک کا چھت پھاڑ کہہ گونجا اور مہد کا اپنے انفال کے الفاظ اور منصوبوں کا سن کر چہرہ سرخ ہوا تھا، آنکھوں کے کناروں پر سرخی چھانے لگی۔ اس نے گھور کر فلک کو دیکھا جس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہد کی گھوری پر فلک منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی چھپانے لگی، تمہاری ڈان بھابھی کا دماغ تو میں ٹھکانے پر لگاتا ہوں، کی لاؤ اس کی۔ مہد فلک کو آنکھیں دیکھ کر بولا تو وہ ہنستی ہوئی باہر جانب بنے کمرے سے انفال کے کمرے کی چابی لیے، جاؤ تم، مہد نے اسے جانے کا کہا۔ فلک آپی آپ کی آواز کیوں اس کھڑوس لاڑ صاحب کی طرح لگ رہی ہے؟ باہر سے آتی مدھم آواز پر انفال کمبل کے اندر سے بولی، نہیں تو تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میرے بھائی کو اتنا جو سر پر سوال کر لیا، فلک چہ کر کہتی، فوراً سے رفو چکر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مہد احتیاط سے بغیر آواز کی کمرے کا لاک کھول کر اندر آیا اور اسی طرح دروازہ بند کی بیڈ کی جانے مڑا، کمرے میں اندھیرا کی زیرو بلب جلائے، اے سی کی کولنگ تیز کی، کمبل اوڑے گٹھڑی بنی لیٹی تھی، کمرے کی کھنکی بڑھ گئی تھی، خوابناک سا ماحول برپا تھا۔ اے سی کی کولنگ بڑھانے کے پیچھے مہد انفال کے منصوبے سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، جو خود کو بیمار کر کے اس شادی نامی فندے سے چھٹکارا پانے کے چکروں میں تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ مہد کے انابی لبوں پر چھائی تھی، گالوں کے دونوں گھڑے واضح ہو کر آب و تاب سے چمکنے لگے تھے۔ اگر انفال یا گھر کا کوئی فرد اسے مسکراتے دیکھ تو پہلی فرصت میں بے ہوش ہو جاتا۔ مہد کو مسکراتے کام ہی دیکھا تھا، ہر وقت سیریس مزاج، اکڑو دو ٹوک انداز رکھتا تھا، اور اس وقت وہ انفال کی حفاظتی حد بندیوں پر کھول کر مسکرایا تھا۔ مہد کسی ریاست کے شہزادے کیسی چال چلتا سامنے پڑے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا، اس دوران نظریں اس وجود پر ہی جمی تھی۔ مہد ایک ہاتھ صوفے کی پوشت پر پھیلائے، دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے شیو سیلتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انفال جو دل ہی دل مہد کو کوسنے میں لگی ہوئی تھی، ایک انجانا سا احساس، وہ سانس روکے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا فلک ہے، تبھی پال میں پرسکون ہوتی بولی، فلک آپی مجھے نیچے نہیں جانا، بخار ہے مجھے۔ اس کی معصومیت بری حفاظتی تدابیر پر مہد کی آنکھیں مسکرائیں، فلک نہیں آپ کا شوہر مجازی خدا ہے، جناب بیگم عالیہ۔ مہد کی گمبھیر سرن آواز گونجی تھی، آہ! اس کی آواز سن کر انفال چیخ مارتی جھٹکے سے کمبل ہٹاتی اٹھ بیٹھی، نظریں سامنے بیٹھے وجود پر پڑیں تو سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگیں، آنکھیں ممکنہ حد تک پھیل گئی تھیں اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے۔ بڑی مضبوط احتیاطی حفاظتی حد بندیاں ہیں تمہاری، مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے سمندر پار کر کے آنا پڑا۔ مہد نے طنز میں ڈوبا نشتر انفال کو مارا، جبکہ انفال کو جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر 10 منٹ میں تم باہر نہیں تو پھر میں اپنے سارے حق وصول کرنے آ جاؤں، اگر کیونکہ بیوی تو تم
मेरी हुई और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। महद का जुमला हथौड़ों की मदद कानों में गूंजा था। इनफाल ने हड़बड़ाकर वाल कलाल पर नजर दौड़ाई, पर मध्यम रोशनी में कलाक तो नजर आ गई पर वक्त ना देख पाई थी। 25 मिनट हो गए मोहतरमा नाज़िक जान। तभी महद की गंभीर तनसिया आवाज़ गूंजी। ये सुनकर इनफाल यकदम उसे उछली, दिल पसलियों से टकराने लगा था। उसे लगा वो फिर से बेहोश होने को, पर 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो यूं ही खड़ी थी। मैं इस सदमे पर बेहोश क्यों नहीं हो रही? इनफाल महद को देखकर बार बार पलकें झपड़ कर हल्का सा बुड़बुड़ाया, जबकि महद के तेज कानों ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुन ली थी। तभी निचले होंठ का किनारा दांतों में दबाकर अपनी बेसख्ता उमड़ आने वाली हंसी का गिला घूंटा। वो जो आतिफ शाम बनकर आया था, उसकी हरकतों ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया था। तुम तैयार हो? महद की बारी बात एक बार फिर से उसकी समातों से टकराई, जबकि इनफाल की खौफ की मानद कभी सांसें तेज हो जाती तो कभी थम जाने की हद तक पहुंच जाती। क्या किस लिए? वो अपने दोनों हाथों को मसलती बोले। नीम अंधेरे में वो कुछ देर पहले वाले होली में उसके सामने थी। फ़र्क ये था कि तब महद को उस पर बला का गुस्सा गालिब आया हुआ था और अब कुछ अजीब सा अनोखा सा एहसास महसूस हो रहा था। उसके पूछने पर महद ने अपने गिरे सुर्ख आंखें उसके वजूद का जायजा लेकर जिन नज़रों से उसको देखा कि इनफाल के पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो अपने आप में सिमटती हल्का सा कप कपाई। मेरे कमरे से निकल जाए आप। इनफाल बिखरे तनफ़ुस से कांपती अपनी उंगली दरवाजे की जानिब की ये बोली, जबकि माजिद जो कि पुरस्कून सा बैठा था एकदम से आंखों से शरारे फूटने लगे। गुस्से की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हुआ। तभी जरहाना तहवार लिए लंबे लंबे डाग बरता उसकी जानिब बढ़ा। महद को अपनी तरफ आता देख इनफाल बुखला कर तेजी से बेड पर चढ़कर दूसरी जानिब जा खड़ी। उसकी फुर्ती पर महद ने दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाई। अब अगर एक कदम भी अपनी जगह से बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महद सर्द आवाज़ में बोला। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था इनफाल को खुद से भागते देख। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अच्छा है तुम्हें पहले जानकारी हासिल, अगर आगे मसला नहीं होगा। महद दांत पीसकर अब बेड की दूसरी जानिब बढ़ा। आपको ज़रा शर्म नहीं आती अपनी कज़न के साथ इस तरह की बातें करते हुए? इनफाल उसे सख्त लहजे में कहकर अचानक उच्चा कर सोफे की पोस्ट पर जा खड़ी हुई। वाट रिबिश, बीवी हो तुम मेरी, जहल दिमाग लड़की। आप इंसानों वाला बिहेव करोगी या उससे ला इल्म है आप मोहतरम? महद पेशानी पर बाल डाले गिरे आंखों से उसे घूर कर बोला। आपने मुझे इनडायरेक्टली हैवान का। इनफाल गहरे गहरे सांस भरती गुस्से से बोले ले। उसकी नाक और कान गुस्से से लाल हो गए थे। जबकि महद ने कंधे उचकाए, वो उसे उलझा कर पाल में उस तक पहुंचकर अपने गिरफ्त में ले चुका था। महद उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत किए बगैर समझने का मौका दिए बाहों में भर्रे सोफे पर फेंककर उस पर झोंका। जबकि इनफाल इस उफ्ताद पर बुखलाई हुई सी सहमी हरने की तरह अपने ऊपर झुके महद को देख रही थी, जो कि एक हाथ सोफे की पोस्ट पर दूसरा उसके बाजुओं पर रखकर झुका सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा था। क्या कह रही थी तुम कि अगर दादा जान भी कब्र से उठकर आ जाए तो दादा जान को जहमत देने की क्या ज़रूरत है? उस काम के लिए उनका होना ही काफ़ी है। महद उसके करीब उसकी आंखों में झांककर बहुत कुछ बावर करवा गया। जबकि महद को खुद पर हावी देखकर इनफाल का दिल घबरा उठा था। उसने दोनों हाथ महद के सीने पर रखकर दूर धकेलने की कोशिश की। आज तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। बड़े मनसूबे बनने लगाए ये चैम्बर। उसकी बसामत को इग्नोर किए वो दाएं हाथ से उसके पेशानी पर उंगली रखकर थोड़ी तक सरकाते बोला। दूर हटे। वो बिखरी सांसों के माबाइन मध्यम आवाज़ में बोली। 10 मिनट तुम्हें दिए थे, अब खुद को मेरा जलाली रूप देखने के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे मुझे ऊपर पहुंचाने से पहले मैं तुम्हें वहाँ का नज़ारा दिखा लाऊंगा। थोड़ी देर पहले इनफाल की फलक से की बात का एहसास दिलाते ज़ूम मानी लहजे में बोल कि वो तड़प उठी थी। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। महद उसकी हवाइयाँ उड़े चेहरे को ताक रहा था। वो थोड़ा और झुका, इतना कि महद की नाक इनफाल की नाक से मिस हुई थी। जबकि इनफाल भीगी बिल्ली बने सांस रुके उसे देख रही थी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, पहला या तो मेरी बात चुपचाप मान लो जो कि फ़ायदा मंद साबित हो तुम्हारे लिए, या फिर आज अभी इस वक्त मुझे मेरा हक। पहला ऑप्शन। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इनफाल बोल पड़ी। उसे कहाँ महद की कुर्बत बर्दाश्त हो रही थी, कुछ आके उसे अपने रूह जितने नज़दीक आने देना उसे पहला ऑप्शन ही दुरुस्त लगा था। वो उसे के रास्ते हर तरह से बंद कर चुका था। अगर वो इनकार करती, जिस तरह के महद के तेवर कह रहे थे, कोई बैद ना था कि वो अपने किए कहे पर अमल कर गुजरता। गुड, अच्छा फैसला किया। महद कहकर उससे दूर हुआ और बालों में हाथ फेर कर उसे देखा, जो दिल पर हाथ रखे छत को घूरती सांसें हमवार कर रही थी। तभी महद का फ़ोन रिंग हुआ। बदर की कॉल देखकर इग्नोर करता उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अब उठकर बैठी आंसू बहा रही थी।
फलाप को भेज रहा हूँ, बगैर वावेला मचाए अच्छी दुल्हन की तरह 5 मिनट के अंदर बह रहा हूँ। अब की बार अगर कोई ड्रामा किया या अपने लाला के सामने रोने रोए तो तुम्हारे शम्मस लाला का बुरता और डबल रोटी का कचुम्बर मैं बनाऊंगा, बाद में तुमसे हिसाब चिकता करूंगा। वो उसे धमकी देकर अच्छी तरह समझाता बावर करवाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। ये शख्स धमकी के बगैर बात नहीं कर सकता, आगे क्या करेगा। इनफाल बच्चों की तरह होंठ निकाले कुछ देर पहले की अपनी सोच पर आंसू बहाती रह गई। कमरे से बाहर ना जाने की सज़ा वो उसे सुनाकर जा चुका था, अब तो जानना ही था। वो भी अगला लहया अमल सोचती अपनी जगह से उठकर बुझे दिल से ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई थी। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।